وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا. وصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. یا رب العالمین یا رب العالمین. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ حضرات مولانا فرقان سے بڑی پیاری گفتگو سماعت کر رہے تھے اور ماشاءاللہ بتایا کہ میلاد مصطفیٰ منانا کوئی نئی بات نہیں بلکہ میلاد کی محفل کو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے سجایا. آج لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے تو صرف ایک ہی جواب دینا سنیوں کی تقدیر میں لکھا ہے. میلاد منانا سنیوں کے مقدر میں لکھا ہے، مقدر میں. باقی اور کوئی بات زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، چونکہ ماننے والوں کے لیے بہت کچھ ہے، نہ ماننے والوں کے لیے کچھ بھی نہیں. سمجھے نا، یہ قسمت والوں کی بات ہے کہ محفل سجا کر بیٹھتے ہیں. فائدہ کیا ہے؟ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں پر خدا بھی قریب ہوتا ہے. ان کی محفل میں بیٹھنے والا انسان بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. یہ محفل سجا کر بیٹھے ہیں فرشتے اپنے نورانی پروں سے ڈھانپے ہوئے. فرشتے نورانی پروں سے ڈھانپے ہوئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے نا جاؤ جہاں زمین پر محفلیں سجی ہو وہاں جاؤ، تو فرشتے اس قسم کی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں. تو فرشتوں کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہاں پر اللہ کے ذکر کی یا اس کے محبوب کے ذکر کی محفل سجی؟ سوال پیدا ہوتا ہے. دنیا اتنی بڑی ہے، لمبی چوڑی ہے، فرشتوں کو کیسے پتا چلے کہ یہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ رب العزت کی یاد میں محفل سجا کے بیٹھے؟ کیسے پتا چلے؟ جب ایک بزرگ سے پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا جب تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو تمہیں کیا نظر آتے؟ کہا ستارے. تو کہا جس طرح تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو تمہیں ستارے نظر آتے ہیں، اسی طرح فرشتے جب زمین کی طرف دیکھتے ہیں جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ ستاروں کی شکل میں نظر آتی ہے. جس طرح آسمانوں میں ہم ستارے دیکھتے ہیں اسی طرح فرشتے جب زمینوں پر دیکھتے ہیں جہاں اللہ کی محفل سجی ہوتی ہے وہاں ستاروں کی طرح چمک پیدا ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں ایسی خوشبو آتی ہے، فرشتے خوشبو محسوس کر کے فوراً اس محفل میں حاضر ہو جاتے ہیں. یہ محفل کو الحمدللہ فرشتے گھیر کر بیٹھے. سمجھے نا؟ دیکھیے
محفل وہ کامیاب نہیں ہے جس کے اندر بہت پبلک ہو، محفل کامیاب وہ ہے جو رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، وہ محفل ہے۔ اور کچھ آپ کو سیکھنے کو مل جائے اور کچھ جاننے کو مل جائے، پتہ چلا کچھ نہ جاننے کو ملا نہ سیکھنے کو ملا، اور بولے بہت اچھی تقریر، اتنا چلائے کہ حلق پڑ گیا، سمجھے نا، چلا کے اور آپ کے کان سوج گئے، اور اس کے بعد کہا کیسی طرح بولے بہت اچھی، کیا بولے کچھ پتہ نہیں، سمجھے نا۔ تو بس جو آپ کے ایک بات یا آپ کے سمجھ میں آ جائے تو محفل کامیاب، سمجھے نا۔ ایک انسان بھی اگر اپنے زندگی کے اندر انقلاب ڈالے، تبدیلی ڈالے تو محفل کامیاب ہے۔ بہرحال یہ محفل جو سجی ہے، رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اس محفل کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس محفل کو ہمارے لیے ذریعے نجات بنائے، اور اس محفل کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے۔ آج انتہائی خلوص و محبت، عقیدت و احترام اور حضوری قلب کے ساتھ اللہ کے حبیب زخم خدا انسانیت کے قریب مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت اکمل الاکملین اجمل الاجملین طٰہٰ و یاسین انیس بے کساں چارہ سازی دردمندہ آمنہ کیلا جو حفیدہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مہربان میں جی لگا کر بابا سے بلند درود پاک کی نظریں پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد الطب القلوب ودوائها وحافظ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، للعالمين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا راحة العاشقين، الصلاة والسلام عليك يا راحة العاشقين، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا دافع البلاء والوباء، الصلاة والسلام عليك يا دافع البلاء والوباء، الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين، الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود مبارکہ پڑھنے سے انسان کی قبر خوشبودار ہو جاتی ہے۔ آپ کو بتاؤں، حضرت محمد بن سلیمان حضوری جنہوں نے دلائل الخیرات شریف کو لکھا، یہ دلائل الخیرات شریف لکھنے والے کا جب انتقال ہوا اور ان کا مزار پاک سوئس میں رکھا گیا، جو شام کا ایک علاقہ ہے، اور اس کے بعد کچھ معاملات کی بنیاد پر آپ کی جسم اطہر کو سوئس سے نکال کر کے مراکش لے جانا پڑا۔ تو لکھتے ہیں تاریخ نگار کہ جب آپ کی قبر انور کو کھولا گیا نا، تو آپ کی قبر انور جس طرح دفنایا گیا تھا انہیں، اسی طرح آپ کا چہرہ وہ چمک رہا تھا اور آپ کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی۔ اور ایک یہاں تک لکھتے ہیں کہ انہوں نے انتقال سے پہلے اپنی داڑھی کی طرح خط بنوایا تھا، تھوڑا بنواتے ہیں، تو کہا جس طرح خط بنوایا تھا اسی طرح آپ کا چہرہ چمک رہا تھا۔ کہا میں نے اپنی انگلی چہرے پر رکھی، جس طرح یہاں رکھے نا تو سے خون ادھر ادھر ہو جاتا، وہاں سفیدی آ جاتی، بعد میں خون آ جاتا ہے۔ کہا اسی طور پر میں نے جب انگلی چہرے پر رکھی تو وہاں سفید ہوا، ہٹایا تو دوبارہ خون دوڑنا شروع کر دیا۔ جب پوچھا گیا یہ کس وجہ سے تھا، کس کی برکت سے تھا، جب پوچھا گیا ان سے خواب میں کی کس وجہ سے اللہ نے آپ کو مقام دیا، کہا میں اپنے آقا کی مدح و ثنا کیا، اپنے آقا پر درود پڑھا، درود لکھا، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری قبر انور کو خوشبودار بھی بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے میری بخشش و مغفرت فرما دی۔ تو درود پڑھنے والے کا
پڑھنے والے کی قبر سے خوشبو آتی ہے اور اس کا کفن بھی کبھی میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قبر بھی خوشبودار ہو جائے اور حشر بھی خوشبودار ہو جائے تو اپنے آقا پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیں۔ ایک مرتبہ اور بابا زیورت پڑھے، اللہ شاعر کہتا ہے کلمہ پتھر نے پڑھا اور چاند بارہ ہو گیا، کلمہ پتھر نے پڑھا اور چاند بارہ ہو گیا، جب ایک محمد عربی کا اشارہ ہو گیا اور سارے عالم میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، مگر سارے عالم میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، مگر آمد سرکار سے ہر سو اجالا ہو گیا، آمد سرکار سے ہر سو اجالا ہو گیا، مشکل تھے راستے سب آسان ہو گئے، منکر بھی دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی جو بھی تقریر کا عنوان ہے، اس سے پہلے چونکہ 3 عنوان گزر چکے ہیں، 3 ٹاپک پہ آپ گفتگو سن چکے ہیں۔ آج کی تقریر کا عنوان ہے محبت رسول ضروری کیوں۔ ڈاکٹر اقبال کے ایک شعر سے شروع کروں گا۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں مغز قرآن روح ایمان جانے دی، مغز قرآن روح ایمان جانے دی۔ کیا کہہ رہے کہ اگر تم قرآن کے مغز کو جاننا چاہتے ہو اور ایمان کی روح جاننا چاہتے ہو اور دین کی جان جاننا چاہتے ہو، کیا کہا؟ مغز قرآن روح ایمان جانے دی، کہا حسد حب رحمت للعالمین۔ کیا کہا؟ اگر تم قرآن کا مغز جاننا چاہتے ہو، ایمان کی روح جاننا چاہتے ہو اور دین کی جان کو جاننا چاہتے ہو، کوئی اور چیز نہیں، وہ محمد عربی کی محبت ہے۔ اس لیے کہ حضور کی محبت جسے مل جائے وہ دنیا کا سب سے مالدار ترین انسان ہے اور دنیا کا سب سے کنگال انسان وہ ہے جس کے پاس سب کچھ تو ہو لیکن محبت رسول نہ ہو۔ یاد رکھیں، محبت یہ کسے کہتے ہیں؟ محبت اصل میں الگ الگ تعریفیں ہیں۔ محبت کا معنی ہوتا ہے کسی کی طرف میلان، کسی کی طرف دل کا جھکاؤ، اور حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اور ایک بزرگی بھی فرماتے ہیں، کہا محبت نام ہے محبوب پر سب کچھ قربان دینے کا نام محبت، سب کچھ قربان کر دینے کا نام محبت۔ اور فرمایا بایزید بسطامی کہتے ہیں اپنی طرف سے جتنا زیادہ کیا جائے اسے کم سمجھا جائے اور محبوب کی طرف سے جو تھوڑا ہو اسے بہت زیادہ سمجھا جائے۔ آپ کو ایک واقعہ سمجھاؤں کہ ایک مرتبہ ایک بندہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا اور وہ 10 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہا تھا، لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا، کوئی جواب نہیں ملا۔ ایک دن جیسے ہی اسے ملا کہ لا لبیک کو حاضری نہیں، جیسے ہی لا لبیک ملا نا وہ مست ہو گیا اور ناچنا شروع کرنے لگا، سمجھے نا، رقص کرنے لگا، جھومنے لگا۔ لوگوں نے کہا کہ تیرا لبیک کہنا اللہ کو پیارا نہیں، لا لبیک کی آواز آئی اور تو خوش ہو رہا ہے۔ کہا ہمیں اس سے مطلب نہیں بلکہ یار کی آواز سن لیا، بس اسی میں میں مست ہو گیا۔ تو محبوب کی طرف محبوب کے جتنا کچھ کیا جائے وہ بہت تھوڑا سا ہے، اور جب محبت انسان کو ہو جائے گا تو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر چیز سے محبت کرتا ہے۔ اگر ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے تو حضور کی ساری چیزوں سے محبت ہو، حضور کی اولاد سے محبت ہو، حضور کے شہر سے محبت ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چیز سے محبت۔ آپ کو بتاؤں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہمیشہ آپ نے اپنی پوری زندگی صرف ایک حج کیا، اور جب آپ راستوں سے گزرا کرتے تھے کبھی دیواروں کو چومتے تھے، کبھی دیوار اور دروں کو چوما کرتے تھے، اور حال یہ تھا کبھی دیواروں کو مس کر کے چلا کرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے امام مالکی بتاؤ ان دیواروں کو کیوں چوم رہے ہو؟ کہا اس لیے چوم رہا ہوں اس دیوار پر میرے آقا علیہ السلام کی نظر پڑی ہے، اس وجہ سے اس دیوار کو چوم رہا ہوں۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ کیا ضروری ہے کہ دیوار پر حضور کی نظر پڑی ہو؟ کہا حضور کی نظر نہ بھی پڑی ہو، کم از کم اس دیوار نے تو میرے آقا کو دیکھا ہوگا۔ اور اس کے بعد کسی اور نے پڑھ کر پوچھا اے امام مالکی بتاؤ تم اتنا محبت کیوں کرتے ہو؟ یہاں کے کانٹوں سے پیار ہے، یہاں کی مٹی سے پیار ہے، یہاں کے در و دیوار سے پیار ہے، اسے تمہیں فائدہ کیا میرا؟ حضرت امام مالک کہتے فائدہ پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا فائدہ یہ ملا کہ ہر رات میں سوتا ہوں اپنے آقا کا دیدار کرتا ہوں، اپنے آقا کا دیدار کرتا ہوں، یہ محبت کے فائدے ہیں، سمجھے نا؟ لیکن جب محبت ہو جائے تب ہوتا ہے، سمجھے نا؟ آپ کو بتاؤ یہ حضور کی محبت کیا ہے؟ جان ایمان ہے، ایمان کی جان ہے۔ میرا امام کہتا ہے کہ اللہ کی سرتاب قدر شان ہے، یہ انسان ہی انسان کو انسان ہے، یہ قرآن کو بتاتا ہے ایمان ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ آپ دیکھیں انسان اگر محبت رسول کے بغیر انسان نمازی ہو سکتا ہے، حاجی ہو سکتا ہے، غازی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن محبت رسول کے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں انسان کا ایک جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے، انسان کی جان، دو چیزوں سے انسان بنا ہے۔ یہ ہاتھ ہے، کان ہے، پیر ہے، یہ سارا ہمارا پورا جسم ہے، لیکن اگر انسان کی جان نکال لی جائے، انسان کی جان نکال لی جائے، نکلنے کے بعد اس کا ہاتھ بھی ہے، اس کا پیر بھی ہے، اس کی آنکھیں بھی ہیں، ناک بھی، سارے پارٹس ہیں، لیکن جب جان نکال لی جائے دنیا کا کوئی انسان اسے انسان کہے گا؟ کیا کہے گا؟ مردہ کہے گا، کہے گا بھائی کیوں مردہ؟ اس کے پاس تو پہلے آنکھ تھی ابھی بھی آنکھ تھی، پہلے ہاتھ تھا ابھی بھی ہاتھ تھے، پہلے پیر تھا ابھی بھی تھا، باڈی پہلے بھی تبھی تھا، اب یہ انسان کیوں کر رہا، مردہ کیوں کہہ رہے ہو؟ تو آپ کہیں کہ اس کے اندر جو جان تھی وہ نکال لی گئی، اس لیے اب ہاتھ کا رہنا کسی کام کا نہیں، پیر کسی کام کا نہیں، اس لیے کہ اس کی اصل جان نکال لی گئی۔ اسی طرح یاد رکھیں عبادت کی بھی دو چیزیں ہیں، عبادت کا ایک جسم ہے اور عبادت کی ایک روح ہے۔ عبادت کا جسم نماز پڑھنا ہے، عبادت کا جسم روزہ رکھنا ہے، عبادت کا جسم حج کرنا ہے، عبادت کا جسم صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ ان ساری عبادتوں کی جان وہ محمد عربی ہے، اگر ان کی محبت کو نکال لیا جائے یہ سارے جس طرح جسم مردہ بیکار ہوتا ہے، اسی طرح اگر انسان کے پاس محبت رسول نہ ہو یہ ساری چیزیں بیکار اور اس انسان کے مردے کی طرح کیا ہے۔ اگر انسان سب کچھ ہے، نمازیں بھی ہیں، عبادتیں بھی ہیں، لیکن اگر اس کے پاس عشق رسول نہیں ہے تو اس کی عبادت کی جان نکل گئی، اب کوئی فائدہ نہیں۔ آخر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت کیوں کریں؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک مفکر کا قول ہے، کہا انسان دنیا کے اندر کسی سے پیار کرتا ہے تین وجہ سے پیار کرتا ہے، یا تو اس کے جمال کی وجہ سے، یا تو اس کے کمال کی وجہ سے، یا تو اس کے احسان کی وجہ سے۔ ان تینوں وجہ سے انسان ایک وجہ ہوگی جس کی وجہ سے انسان پیار کرے۔ کسی کو دیکھا بڑا کمال والا اس سے پیار ہو گیا، یار کتنا اس کے اندر ہنر ہے، کتنا انسان جانکار ہے، کتنا انسان اس سے لگا ہو جائے۔ اسی طور پر انسان ایک اگر حسن والا ہے اس سے پیار ہو جاتا ہے، ایک انسان اگر احسان کسی کا ہے اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے انسان کے اندر ایک خوبی ہو اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ یہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ایک خوبی نہیں بلکہ تینوں خوبیاں بھی تھی، آپ کے پاس جمال بھی تھا، آپ کمال بھی تھا،
احسان بھی ہم پر ہے. آپ جمال کی بات کریں، اب اس سے پہلے میں نے گفتگو کی ہے، جمال پر میں نے گفتگو کی. بس اتنا جان لیں، اس کائنات کے اندر آدم علیہ السلام و تسلیم سے لے کر آخری انسان تک میرے آقا علیہ السلام و تسلیم سے حسین نہ کوئی آیا ہے نہ قیامت تک آ سکتا ہے. بس اگر کوئی حسین ہے وہ میرے آقا علیہ السلام و تسلیم ہے. تبھی شاعر کہتا ہے تیرا حسن دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، اور میرا امام کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان اکثر جہان ہے، یہی پول تار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں ہے. یاد رکھیں اس کائنات میں میرے آقا علیہ السلام و تسلیم سے زیادہ جمال والا نہ کوئی آیا ہے اور نہ قیامت کا کوئی آ سکتا ہے. تو اگر حسن و جمال کی بنیاد پر اگر پیار کرنا ہے تو سب سے زیادہ ہمیں اپنے آقا سے پیار کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیے کمال کی بنیاد پر اس کائنات کے اندر میرے آقا علیہ السلام و تسلیم سے زیادہ بھی کمال والا کوئی آیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام و تسلیم کا کمال کیا ہے؟ اگر فرش زمین پر بیٹھے ہو اشارہ کرے چاند جو ٹکڑا ہو جائے. آپ فرش زمین پر بیٹھے ہو اشارہ کرے ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے. فرش زمین پر بیٹھے ہو اشارہ کرے درخت چل کر آ جائے. فرش زمین پر بیٹھے ہیں اشارہ کرے کلمہ فوراً پتھر فوراً کلمہ پڑھنا شروع کر دے. میرے آقا علیہ السلام کا کمال یہ ہے اگر کسی کو لوابے نہیں لگا دے تو اس کی آنکھ وہ بھی صحیح ہو جائے. میرے آقا علیہ السلام کا کمال یہ ہے اگر میرے آقا علیہ السلام و تسلیم اشارہ فرما دے پھونک مار دے اگر اللہ ہو تو اسے آنکھیں آ جاتی ہیں. کیا میرے آقا علیہ السلام و تسلیم سے کمال والا نظر کیا اس کائنات میں کوئی آیا ہے؟ نہیں آیا ہے. تو اگر کمال کی بنیاد پر پیار کرنا ہے وہ بھی میرے آقا علیہ السلام سے کرنا ہے. تو کمال کی بنیاد پر اور اگر انسان کی بنیاد پر اگر پیار کرنا ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پڑھ کر ہم پر کسی کا احسان نہیں. ہمارے جسم پر جتنے بال نہیں اس سے زیادہ آقا علیہ السلام کا ہم پر احسان. آپ دیکھیے میرے آقا علیہ السلام و تسلیم جب پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد یہ مثال ہو رہا ہے. آپ دیکھیے ایک ہی فکر ہے. میرے آقا علیہ السلام دنیا میں آئے اور آنے کے بعد اپنے سر کو زمین پر رکھا، ہاتھوں کو اٹھا دیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا، تیرے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. جیسے ہی کہا دنیا کے سارے بت اوندے منہ گر جاتے اور میرے آقا علیہ السلام کے لب جو ہل رہے تھے ماں میرا کہتے ہیں میں نے جیسے کان لگایا نا آواز آئے رب حب لی امتی رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے. وہ نبی کا ہم پر کتنا احسان ہے. تو آقا علیہ السلام دنیا میں آئے تو ہماری بخشش و مغفرت کی دعائیں کریں. وہی آقا علیہ السلام اور تسلیم کر معراج کی رات خدا کی بارگاہ میں ڈالے وہ آپ ہی نہیں بولتے. ہم گنہگار امت کو یاد کرتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی آپ دیکھیے ہمارے لیے روتے رہے، ہمارے لیے روتے رہے. لیکن ہم ہیں کہ ہم آقا کے لیے کبھی نہیں روتے بلکہ آقا علیہ السلام کو رلاتے. آپ دیکھیے مولا کائنات علیہ الرضا فرماتے ہیں جب میں نے آقا علیہ السلام و تسلیم قبر میں اتارا اور قبر میں اتارنے کے بعد دیکھا نا آقا علیہ السلام کے لبھائے مبارک ہل آقا علیہ السلام کے لب ہل رہے تھے. جب وہ آقا علیہ السلام کے لب ہل رہے تھے میں نے کان قریب کیا آواز آ رہی رب حب لی امتی رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے. وہ نبی کا ہم پر کتنا احسان، اس نبی کو ہم کیسے فراموش کر سکتے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام و تسلیم کی گنبد خضرا میں مصروفیات میں سے ایک مصروفیت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام اپنی امت کے معاملات کو ملاحظہ کرتے ہیں. یہ ہم یہاں محفل سجا کر بیٹھے ہیں لیکن آقا علیہ السلام اپنے قبر انور میں وہاں سے بیٹھے بیٹھے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. وہی امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں آپ دیکھیں آقا علیہ السلام کا کتنا ہم پر احسان ہے. سمجھے آقا علیہ السلام کے صدقے ہمیں قرآن ملا، ایمان ملا، ساری چیزیں آقا علیہ السلام و تسلیم کے صدقے ملے. یہاں تک کہ جو ہم کھاتے ہیں وہ کھانا بھی اگر ملا ہے اسی مصطفیٰ کریم کے صدقے ملا ہے. اس لیے کہ میرا امام کہتا ہے لا وقت بنفس جس کو جو ملا ان سے ملا، پڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. سمجھے نا
بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلطی حوث بے بسر کی ہے۔ اگر آپ کو کچھ بھی ملے گا مصطفیٰ کریم کے صدقے ہی ملے گا۔ آقا علیہ السلام و تسلیم کا ہم پر احسان کتنا! اگر آقا علیہ السلام و تسلیم کو پیدا کرنا رب کا مقصود نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ زمین کو پیدا کرتا نہ آسمان کو پیدا کرتا۔ حضور کی محبت یہ اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ حضور کی محبت یہ رب سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ یہ ہمارے لیے نہیں بلکہ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ کلیم کیا تم مجھ سے قریب ہونا چاہے جتنا قریب جتنا تمہاری جان تم سے قریب؟ کہا مولا قریب ہونا چاہتا ہوں۔ کیا مجھ سے قریب ہونا اتنا قریب جتنی زبان سے تمہارا کلام تم سے قریب؟ عرض کیا مولا میں تجھ سے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے کریم اگر تو مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو میرے حبیب سے پیار کر، تجھے میں مجھ سے قریب ہونا۔ پتا چلا حضور کی محبت اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ، سمجھنا۔ لیکن آج اسی رشتے کو توڑا جاتا، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا جا رہا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں خالی ہم نے کلمہ پڑھ لیا بس اتنا کافی ہے؟ کلمہ پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، سمجھے نا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس لیے کہ حضور کے زمانے میں ایک مسلمانوں کا گروہ تھا اور ایک منافقین کا۔ مسلمان بھی کلمہ پڑھتے تھے، منافقین بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی بھی کلمہ پڑھتا۔ تو حضرت سیدہ صدیق اکبر اگر کلمہ پڑھے ان کا قبول ہے اور عبداللہ بن ابی پڑھے مردود ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، داڑھی بھی رکھے، ساری چیزیں کر رہا ہے، لیکن ابو بکر کا کلمہ مقبول ہے لیکن عبداللہ بن ابی کا کلمہ مقبول نہیں۔ آخر کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں منافقین کو بتا دو کہ ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ ایمان لائے، صحابہ ایمان لائے۔ اب وہ منافقین کیا کہتے ہیں؟ کہ ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح یہ بیوقوف ایمان لاتے، اس طرح معاذ اللہ ان منافقین نے صحابہ کو کیا کہا؟ کیا کہا؟ بیوقوف کہا۔ کس بنیاد پر بیوقوف کہا؟ اس بنیاد پر کہا کہ جب آقا علیہ السلام وضو فرماتے وضو کا پانی نیچے نہیں گرتا، اسے اپنے ہاتھوں میں لے کے چہرے پہ مل لیتے، بدن میں مل لیتے۔ آپ تھوکتے ہاتھ میں لیتے اسے مل لیتے، ناک نکل دیتے آنکھ میں لے لیتے مل لیتے۔ تو یہ منافقین جو تھے داڑھی بھی رکھے، نماز بھی پڑھ رہے، کلمہ بھی پڑھ رہے، ساری چیزیں ہو رہی۔ تو کہا اب ان کی طرح بیوقوف تھوڑی، ہم تو عقل والے ہیں، ہم تو عقل والے ہیں۔ یہ کوئی عقل مندی والی بات ہے کہ نبی اگر وضو کر اس کا پانی لے لے، یہ کرے وہ کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہم السفہاء ولکن لا یعلمون، محبوب بتا دو یہی لوگ بیوقوف ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، سمجھے نا۔ تو کہا اگر ایمان لانا ہے میرے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، سمجھے نا۔ آپ دیکھیں الحمدللہ آج ہم اسی صحابہ کرام کے طریقے پر آج اگر ہم منہ مبارک کی بات کریں فٹ سے کے پیٹ میں درد ہو جائے، یہ منہ مبارک کہاں سے لے کر آئے؟ کیا ہے؟ اگر اس کا کوئی احترام کرتا ہے تو سنی کرتا ہے وہی صحابہ کے طریقے پر، سمجھے نا۔ آج ہمیں بھی کہ یہ کہاں سے لے کر آ گئے؟ یہ اگر محبت ہوگی نا صحابہ کی طرح تب تم کو اہمیت ہوگی۔ یہ کھا کے شفا لے کر چلے جاتے ہیں، وہاں سے مٹی لے کر چلے جاتے ہیں۔ ارے تمہیں پتہ ہی نہیں نہ وہ جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لائے ایک مشتاق ان کے آستانے سے۔ اگر عشق ہوگا نا تو ساری چیزوں سے پیار ہوگا، لیکن انہیں جب حضور سے محبت نہیں تو حضور کی کسی چیز سے محبت بھی نہیں۔ تو یہ انہیں کہتے تھے معاذ اللہ بیوقوف کہتے تھے۔ اللہ نے کہا محبوب بیوقوف یہ لوگ ہیں، اگر ایمان والا بننا تو وہ بغیر کی طرح کیا یہ کون سی ایمان والی بات ہو؟ کون سے عقل مندی کے بعد سارا مال حضور کو دے دیا، سمجھے نا۔ کیا یہ کوئی کہا ہم عقل والے ہیں، ہم نماز بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، سب کریں گے، لیکن ہمیں اپنی طرح اعتبار سے کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مومن نہیں۔ اللہ کی کلمہ بھی پڑھا ومن الناس من یقول آمنا باللہ والیوم الآخر وما هم بمؤمنین، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور کہتے ہیں آخرت پر ایمان لائے۔ اللہ کا نہیں تم ایمان والے نہیں۔ دوسری جگہ کہا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ،
جب منافقین حضور کی بارگاہ میں آتے آنے کے بعد کہتے ہیں اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں. اللہ کہتا ہے کہ مسلمان ہی بعد یہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں چاہے جتنے بھی کلمے کی تبلیغ کر لیں لیکن جب تک ان کے دل کے اندر ادب مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ نہ آ جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز مس ہو جائے اس کا ادب پیار نہ آ جائے اس وقت تک وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے. بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بڑا احسان. آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک روزہ شرین پرین پتھر ساری چیز لوگ یہ انسان کے لیے حضور ہمارے لیے روئے کسی کے لیے نہیں روئے لیکن سارے حضور کے لیے رو رہے ہیں اور حضور ہمارے لیے روئے لیکن ہم حضور کے لیے نہیں روئے. آپ دیکھو اس سنے ہنگانا ہے جو مدینہ مسجد نبوی میں جب ممبر نہیں بنا تھا ایک لکڑی تھی جس سے آقا علیہ السلام ٹیک لگا کے خطبہ دیتے. جب تھوڑا آگے اسلام بڑا اچھے حالات آئے تو ایک صحابی لکڑی کا ممبر بنا کے لا کے دے دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنے ہنگانا کو ہٹا دیا اور ممبر پہ ابھی خطبہ دینا شروع کیا نا تو ایسی آواز آ رہی جیسے بچہ ایک ہوتا رونے کی آوازیں آ رہی. صحابہ پریشان ہو گئے کہ آواز کہاں سے آ رہی کوئی انسان تو روتا نہیں دکھ رہا کہ ایک آواز کہاں سے آ رہی. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام ممبر سے اترے اور اس سنے ہنگانا کو جب سیدھی لکڑی کہ اس کو اپنے گلے سے لگایا نا جس طرح ایک بیٹا اپنے ماں سے بچھڑ جائے نا سسکیاں مار مار کے ہوتا ہے اسی طرح وہ سنے ہنگانا علیہ السلام سے اس طرح بلک بلک کے روئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رو مت. اگر تو چاہے نا میں دنیا کا تجھے درخت بنا تو رہے گی دنیا تک تو ہرا بھرا رہے اور لوگ تجھ سے پھل کھاتے رہے لیکن وہ لکڑی ہو کر عمل سمجھے نا. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دنیا کی نہیں. آقا نے ارشاد فرمایا اگر تو چاہے تو جنت میں تجھے لگا سبحان اللہ. اب اس کے بعد آقا علیہ السلام و تسلیم اس سنے ہنگانا لکڑی کو نا جس طرح انسان کو دفن کیا جاتا ہے جنت البقیع میں دفن کیا گیا جب قیامت کے سارے لوگ اٹھیں گے وہ لکڑی بھی نہ انسانوں کی شکل میں اٹھے گی اور جنت میں چلی جائے گی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے روئے لیکن ہم اپنے حضور کے لیے نہیں روتے. باقی ہر چیز آپ دیکھیے حضور کے لیے روتے. اسی طرح آپ دیکھیے جب غزوہ خیبر فتح ہوا خیبر فتح ہونے کے بعد مال غنیمت ملا. مال غنیمت میں ایک دراز گوش گدا بھی ملا. سمجھے نا دراز گوش گدا بھی ملا مال غنیمت میں. تو سارا مال غنیمت جمع تھا اور ایک گدا جو تھا نا گدا کہنا بھی بے ادبی ہے بس یہ سمجھے میرے آقا علیہ السلام کی جو سواری وہ ایک کنارے حضرت ان کا نام آقا علیہ السلام نے یافور رکھا. یافور نام رکھا بعد میں. بہرحال جب وہ گدا جو تھا نا ایک سائڈ میں کھڑا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدھے کو قریب بلایا. قریب آنے کے بعد فرمایا مائسموں کا بتا تیرا نام کیا ہے. کیا پوچھا؟ مائسموں کا. آپ کو پتا ہے مائسموں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ کو سن لینا سمجھے نا. مائسموں کا یعنی تیرا نام کیا ہے. آپ لوگوں کو نہیں آتی لیکن وہاں حضور سے نسبت ہو گئی تو گدا بھی عربی بولنا. آقا علیہ السلام کو تسلیم میں ارشاد فرمایا مائسموں کا بتا تیرا نام کیا ہے. وہ کہتا میرا نام یزید بن شہاب بن یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ. سمجھے نا پورے اس نے اپنی نسب کو گرا دیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیے وہ گدا کیا کہتا ہے. کہتا ہے میری نسل میں جتنے بھی آئے سارے کے سارے وہ نبی کی سواری بنے. ہر گدھے پر نبی کی سواری آ ہوا اور میں اپنی نسل کا آخری ہوں. میرے بعد آگے نسل نہیں ہے اور یا رسول اللہ آپ بھی آخری نبی ہیں آپ میرے اوپر سوار. آپ سوچیں کیا کہا کہ میں اپنی نسل کا آخر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور آپ بھی آخر. آپ کہا چونکہ وہ پہلے جو گدا تھا نا وہ پہلے ایک یہودی کا غلام یہودی کا تھا تو کبھی بھی یہودی اگر چڑھنے کی کوشش کرتے تو ٹھیک کبھی زندگی میں اس کو اپنے اوپر کسی کو سوار نہ کرایا. کہا میرے اوپر کوئی اور نہیں بلکہ سید الانبیاء سوار ہوں گے. سید الانبیاء سوار ہوں گے. اب اس کے بعد اللہ اکبر
آقا علیہ السلام. اور یہاں پر ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ حضرت یافور جانتے ہیں بات کہ آقا علیہ السلام یزید نام ہٹا کے یافور رکھا. یافور جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، لیکن یہاں جو یاد ہے نا، یہ دو ٹانگ والا انسان جو اپنے آپ کو بڑا دیندار کرتا ہے، کہتا ہے حضور کے بعد بھی نبی پیدا ہو سکتا ہے. وہ گدھے کو پتا ہے، جانور کو پتا ہے، سمجھنا اس جانور سے کہ پھول کے سے بدتر. بہرحال اب اس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور مدینہ منورہ محبت بتا رہا. مدینہ منورہ لائے تو مدینہ منورہ لانے کے بعد آقا علیہ السلام تسلیم فرماتے اے یافور جاؤ حضرت عبداللہ کو بلا لاؤ. وہ جاتے جا کر گھر پہ دستک دے کے دروازے پہ منہ مارتے، فوراً صحابی سمجھ جاتے کہ میرے آقا نے مجھے بلایا. اس طرح کہتے جاؤ فلاں کو بلا کے آؤ، تو فوراً جاتے دروازے پہ مارتے نہ سمجھ جاتے آقا بلا، دوڑے دوڑے چلے جاتے. یہاں تک کہ حضرت یافور جو تھے، حضرت یافور اب آقا علیہ السلام کی خدمت رہتے. جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا نا، وصال کے بعد اس طرح بلک بلک کے روتے رہے یہاں تک کہ آپ کے وصال کے تیسرے دن آپ نے کنویں میں کود کر اپنی جان کو دی. کہا جب میرے آقا نہ رہے تب یہاں پر رہ کر کوئی فائدہ نہ رہے. یہ محبت سمجھے نا. آج آپ کو بتاؤ، وہ صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی؟ کہا حضور میں نے کوئی تیاری نہیں کری، بس ایک ہی چیز ہے، انی احب اللہ ورسولہ. کہا میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے پیار فرمایا اگر تم اللہ سے اور اس کے رسول سے پیار کرتے ہو، المرء مع من احب، تو جس سے پیار کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. الحمدللہ ہم حضور سے پیار کرتے ہیں، قیامت میں حضور کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا علی یا علی. آپ حضرات الحمدللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت انشاءاللہ کرنا ہے. جب تک آپ درود اس پاک پڑھتے رہیں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. مولانا صل وسلم دائما 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 ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمام. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب والذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم، 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 صلى الله عليه وسلم.